یا حبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت مجھے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہمارے درجے سادسہ کے طلبہ کرام الحمدللہ اس وقت میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ طلبہ کرام کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور ان کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، صبح دوپہر شام رات، اور ایک روٹین ہوتی ہے اجتماع کی، ایک وہ پڑھنے کی، اور اسپیشلی جب آپ کے درجے کی بات ہوگی تو وہ چونکہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، معاملہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کہ اب اس بعد تھوڑے عرصے میں دورہ حدیث شریف اور پھر فراغت ہوتی ہے۔ یوں درجہ بدرجہ ہمارا یہ نظام بنا ہوا ہے، اولا ثانیہ۔ آج میرے جو نیت تھی آپ طلبہ کرام میں مدنی پھول بیان کرنے کی، وہ تھوڑی مختلف قسم کی ہے۔ ایک دو چیزیں پڑھی تھی، میں ان کو سوچ رہا تھا کہ آج کے طلبہ کرام میں، آج اجتماع میں طلبہ کرام میں بیان کروں گا۔ ایک ہے احساس ذمہ داری، اور ایک ہے وقت پر فیصلوں کے نہ ہونے کے نقصانات۔ یہ دو میرے نزدیک موضوعات تھے کہ ان کو سمجھنے کی بے حد حاجت اور ضرورت رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک مثال آپ کو دوں گا جس میں وقت پر فیصلے نہ کرنے کے نقصانات کا آپ کو شاید اندازہ ہوگا۔ ایک کمپنی نے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کی، اپنی کوئی مصنوعات اس کی تھیں، اور اچھی مصنوعات اس نے مارکیٹ میں ڈالی، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پروڈکٹ جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی مارکیٹ کے اندر، اور دیکھتے دیکھتے کمپنی کا نام ہو گیا۔
جیسے کمپنی نے اپنا ایک معاملہ مضبوط کیا، اسی کی کاپی بن گئی. ایک اور کمپنی نے اسی کی کاپی بنائی، اور کاپی بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے آئی اور اپنی کاپی والی جو چیز تھی اس کو رجسٹر کروا لیا. اب جیسے وہ رجسٹرڈ ہو گئی تو جو مین کمپنی تھی اس مین کمپنی نے اس پر مقدمہ دائر کر دیا. لاکھوں لاکھ خرچ کیے، مگر وہ خود ہی مقدمہ ہار گئی، کیونکہ اس نے اپنی پروڈکٹ کو لانچ تو کیا مگر اس کو رجسٹرڈ نہ کروایا. رجسٹر کیوں نہیں کروایا؟ یہ تھا ڈیلے ٹیکٹس، اس کو کہتے ہیں تاخیر سے کام لینا اور فیصلے بر وقت نہ کرنا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیکنڈ کمپنی تھی اس کی مارکیٹ میں پروڈکٹ رہ گئی. جو فرسٹ کمپنی تھی جس نے اتنی محنت کی تھی اور محنت کر کے مارکیٹ میں اپنا نام کمایا تھا، وہ پروڈکٹ اس کو اپنی چیز بدلنی پڑی، کیونکہ وہ کیس ہار گئی کمپنی. اپنا ہی پروڈکٹ کا مال اب وہ بیچ نہیں سکتی تھی، سیکنڈ کمپنی نے اس کو آن کر لیا کیونکہ اس نے رجسٹر کروا لیا. اگرچہ یہ غلط تھا، اس سیکنڈ کمپنی کا یہ جو اٹیمپٹ تھا اگرچہ غلط تھا، لیکن بات چونکہ سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی کہ انسان کی زندگی میں فیصلوں کا ایک وقت ہوتا ہے. رائٹ ڈیسیجن ان رائٹ ٹائم، یہ یاد رکھیے گا. صحیح وقت میں صحیح فیصلہ جو کرتے ہیں ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. جو لوگ صحیح وقت میں فیصلہ نہیں کرتے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، جس میں بہت بنیادی فیکٹر ہوتا ہے سستی کا. کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کو ڈاکٹر ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، تو وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، کروا لیں گے. کچھ نکل آیا تو کچھ نکل آیا. اب پتا چلے جب کروایا تو ایک نہیں 10 چیزیں نکل آئیں. اگر وہ چیز وقت پر ہو جاتی تو شاید ہو سکتا تھا کہ وہ دیگر چیزوں کو قابو کر لیتے. ہم یہ سلسلہ کرتے تھے کلینک، میری حاضری تھی کلینک میں، مدنی کلینک جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ ہم نے ٹیسٹ پر بات کی تھی کہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. تو اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے ہند سے کال آئی تھی کہ میں آپ کو آپ کے سلسلے کی ایک مدنی بہار یہ بتاؤں کہ آپ کے سمجھانے پر میں نے اگلے دن ڈاکٹر کو جا کر ٹیسٹ کرایا اور بڑی خطرناک بیماری میرے اندر تھی جو مجھے نہیں پتا تھا. ٹیسٹ رپورٹ میں وہ بیماری آ گئی. ڈاکٹر کو حیرت تھی کہ تمہیں سمجھ کیسے پڑی کہ تم نے یہ رپورٹ کروا لی. اگر یہ رپورٹ کرانے میں تم تاخیر کر دیتے اور یہ چیز تمہارے اندر پنپ جاتی تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی. تو اس نے اب فوراً ڈیسیجن لے لیا نا، ایک چیز اس کو پتا چلی اور اسے فیصلہ کر لیا. ہمارے یہاں عموماً فیصلہ کرنے میں تاخیری سوچ کار فرما ہوتی ہے. کروں یا نہ کروں، اٹھوں یا نہ اٹھوں، جاؤں یا نہ جاؤں، کھاؤں یا نہ کھاؤں، پڑھوں یا نہ پڑھوں، چلوں یا نہ چلوں. یہ چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اور سوچنے میں بعد ہوگا. اب اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی، اب بولے بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. تب ڈرائیور کو کوئی جا کر بولنے سے تو رہا نا کہ حضرت سوچ رہے ہیں، حضرت کے بھی سوچنے کا ٹائم پورا نہیں ہوا، آپ ذرا گاڑی تاخیر سے چلائیے گا. اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، گاڑی لے کر چلا جائے گا. بعد میں آپ بولو اور بیٹھ جاتا تو یہ عموماً ہوتا ہے، یار اس بس میں رش ہے، اگلی بس میں بیٹھوں گا، اگلی بس میں اس سے زیادہ رش ہوتا ہے، اگلی بس میں بیٹھوں گا. پھر جب خالی بس آ تو جاتی ہے لیکن جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ جگہ خالی ہو گئی ہوتی ہے، ہم پہنچ نہیں پاتے. ڈیسیجن، فیصلہ کرنا، جنہوں نے وقت پر فیصلے کیے اور درست فیصلے کیے انہوں نے کامیابیوں کی منزلوں کو پایا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ناکامیوں کی ایک وجہ وقت پر فیصلے نہ ہونا ہے. ناکامیوں کی ایک وجہ وقت پر فیصلے کا نہ ہونا
ناکامیوں کی ایک وجہ درست فیصلے کا نہ ہونا. اب یہ کیسے طے ہو کہ یہ میرا وقت ہے؟ یہ کیسے طے ہو کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا یہ درست ہے؟ اس کے لیے تجربہ بھی چاہیے، کچھ مشورہ بھی چاہیے، اور آپ کے سامنے آپ کے کوس کا اور آپ کے مقصد کا واضح ہونا چاہیے. اب آپ گاڑی میں بیٹھ گئے یا رکشے میں بیٹھ گئے، رکشے والا پوچھتا ہے جی حضور کہاں جانا ہے؟ چلتے رہو چلتے رہو. جی حضور کہاں جانا ہے؟ چلتے رہو چلتے رہو. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے سیدھے جانا ہے کہاں جانا ہے. بھائی حضور کہاں جانا ہے؟ چلتے رہو. سوچتے ہیں کہاں جانا ہے، کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا نا بھائی. بیٹھا ہوں رکشے میں تو ایسے تو نہیں نا خالی ہوا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن نہ روٹ پتا نہ منزل پتا، کچھ بھی نہیں پتا. جب تک منزل کا پہلے ہوتا ہے منزل کا تعین کہ میں نے جانا کہاں ہے. منزل کا تعین ہو جانے کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ راستے پر کوئی شارٹ کٹ بھی ہے یا نہیں ہے، اور شارٹ کٹ ایسا نہ ہو کہ جس سے میں منزل ہی بھول جاؤں اور راستہ کھو جائے میرا. تو یہ بنیادی ایک میرا آج کا مدنی پھول تھا میرے ذہن میں کہ میں طلباء کرام تک یہ بات پہنچاؤں کہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو رشتے میں بھی بعضوں کا تاخیریں کرتے ہیں، رشتہ آ رہا ہوتا ہے نہیں کرتے، رشتہ آ رہا ہوتا ہے نہیں کرتے، رشتہ آ رہا ہوتا ہے نہیں کرتے. ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. جو مل رہی ہوتی ہے نہیں ابھی اور کچھ اور کریں گے اور کریں گے اور کریں گے. پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نہیں ختم ہو گئی، جو ملنے بند. ایسے کئی تجربات جو مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، ان کو اس بات کے تجربات ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آدمی کو چیز بیچنی ہے اور اس کی بل ریٹ لگ گئے. اب وہ بعضوں کا لالچ میں بھی آ جاتا ہے یا فیصلہ نہیں کر پاتا، نہیں بیچتا. جب نہیں بیچتا تو وہ چیز کے ریٹ ہی نکل جاتے ہیں. ارے یار وہ ریٹ نکل گئے، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، برباد فیصلہ نہ ہوا. تو ایسی سینکڑوں مثالیں اگر آپ سوچتے رہیں گے نا تو آپ کو خود اپنی اب تک کی زندگی میں، چاہے وہ سادسہ تک کی ہو، خامسہ تک کی ہو، رابعہ تک کی ہو، یا پھر ایک وقت آتا ہے کہ دورہ حدیث شریف تک پہنچتے ہیں، پھر وہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا ایک اسٹیج پر آ کر، پھر وہ فیصلے میں آپشن نہیں ہوتا. آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی میرے سامنے دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام نہیں ہیں، سادسہ کے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کے سامنے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اب جو مل جائے اب تو لینا ہی لینا ہے. آپشن تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے، ورنہ پھر آپشن نہیں ہوتا. وہ وقت بالکل آخری آ جائے تو اب کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ فرض ادا کر کر اپنی نماز پوری کر لی جائے. تو یہ آج کا جو مدنی پھول ہے پہلا وہ یہ ہے کہ فیصلہ بر وقت ہو، درست ہو. اچھا اب بر وقت ہو اور درست ہو، یہ میں اس وقت مائک پر نہیں سمجھا سکتا کہ کس کے لیے کون سا فیصلہ بر وقت ہے اور درست ہے. خواہ آپ جیسے کہ جامعۃ المدینہ میں ہیں تو آپ کے ذہن میں تدریس بھی ہوگی، آپ کے ذہن میں المدینۃ العلمیہ کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بیرون ملک کا سفر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر تخصص فی الفقہ کا معاملہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر دیگر بھی چیزیں آ سکتی ہیں. اس وقت آپ کے سامنے گویا کہ آپشنز اگر مثال کے طور پر موجود ہوں تو اب آپ ڈیسیجن لینے میں تاخیر کریں گے تو پھر ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کے بعد آپشن نہیں ہوں گے. بھائی آپ فیصلہ کریں ورنہ چیز جا رہی ہے، اس وقت تاخیر ہو جائے گی. لہذا میری مدنی التجا ہے طلباء کرام سے کہ آپ کے سامنے کئی آپشنز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کر لینے کے بعد پھر اس کے اوپر جمے رہنا ہے. اب زلزلہ نہیں آنا چاہیے، تذبذب نہیں ہونا چاہیے. اب ایک بار فیصلہ کر لیں. آپ نے ایک بار فیصلہ کیا کہ میں نے درس نظامی پورا کرنا ہے، آپ ماشاءاللہ سادسہ تک پہنچ گئے نا. میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا، یہ منزل آپ اولا میں گزار چکے. ثانیہ میں تھوڑی اور مضبوطی آ گئی. اب ماشاءاللہ نارملی کوئی بہت اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش نہ آئے تو دورہ حدیث شریف کی منزل بھی پالی جاتی ہے عموماً.
تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس سمت جانا ہے. پھر جس سمت جانا ہے نا، اب آپ نے اپنی جو پریورٹیز ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، اس کو اب اس کا رخ اس طرف کر کے دینا ہوتا ہے، تاکہ جب اس منزل تک پہنچے جس کا آپ نے انتخاب آج سے پہلے کیا تھا، اس منزل تک جب پہنچے تو آپ کی کسی حد تک پریپریشن ہوئی ہو، تیاری ہوئی ہو. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس انداز پر، اس نہج پر، اس جہت پر چل کر جب اس منزل تک پہنچیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں کراس کر چکے ہوں گے، ورنہ ٹائم پر پھر بعض اوقات پچھتاوا ہوتا ہے. تو یہ پہلا مدنی پھول تھا کہ جس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رائٹ ڈیسیجن ان رائٹ ٹائم، درست فیصلہ درست وقت میں کریں. انشاءاللہ پھر اس کے نتائج بھی درست نکلا کرتے ہیں عموماً. پھر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، پھر بندہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فائنلی یہ ذہن بنانا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں گا، میرے مقدر میں جو ہونا وہی ہے. لیکن انسان سوچتا ہے اور اچھے سے اچھے فیصلے اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے. لیکن چونکہ آپ طالب علم ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، لہذا میں نے جو آپ کو ایک فیصلہ کرنے کی اور جلد درست فیصلہ کرنے کی اور وقت پر فیصلہ کرنے کی جو آپ کو میں نے چند مثالیں دی ہیں، وہ آپ ہی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں اور آگے کے لیے جو عموماً بندہ سوچتا ہے اس سے متعلق ہے. یہ تھا میرا پہلا مدنی پھول، وہ کہ فیصلہ کرنے میں اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی اٹھانے جیسے اس کمپنی نے اٹھایا، جس کے میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا دوسرا مدنی پھول آج کے اجتماع کے لیے جو ہے وہ ہے احساس ذمہ داری. ہماری اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مجھ سے توقعات کیا ہیں. توقعات تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر انسان کے اندر ایک احساس پیدا کرتی کہ میں نے یہ کرنا چاہیے. میں نے ایک احساس ذمہ داری پر ایک مثال پڑھی تھی، مجھے بہت اچھی لگی مثال. ایک شخص نے محلے میں نیا گھر لیا، کرائے کا گھر لیا. کرائے کا گھر لیا اور کرائے کا گھر لینے کے بعد پہلا دن تھا، رات کو وہ شفٹ ہوا. صبح کسی لمحے گھر کی گھنٹی بجی. اس کو کہ میں نیا محلے میں رہنے آیا، میرے گھر کی گھنٹی کون بجائے گا. گھنٹی بجی، دروازہ کھولا تو ایک اخبار والا تھا. سر اخبار لیں گے؟ تو اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رہنے آیا ہوں؟ سر میں نیچے سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا گیلری میں کپڑے سوکھ رہے تھے، بڑے عرصے کے بعد گیلری میں کپڑے سوکھے دیکھے تھے تو میں سمجھ گیا کہ کوئی رہنے آ گیا ہے. اب اس سے پہلے کہ آپ کسی اور سے بکنگ کروا لیں تو اچھا ہے نا کہ میں نے خود ہی آپ کا دروازہ بجا دیا. اخبار لیں گے؟ تو اس نے اخبار، اس کا وہ منتھلی بکنگ ہوتی ہے، بک کروا لیا. میں یہ واقعہ مثال ہی کسی نے شاید لکھی ہے، تو مجھے اس میں احساس ذمہ داری اخبار والے کی نظر آئی. اب اخبار والا بولتا ہے یار چلو پیلی رات ہے، پہلا دن ہے، ابھی تو چلو تھوڑا سانس لینے دو اس کو. اب جب جائے تو اگلا بولتا کہ ہاں رہنے دو، آیا تھا 1 ہفتہ ہو گیا، میں نے بکنگ کروا لی ہے. تو اس کے تو ہاتھ سے نکل گیا نا اس کا کاروبار، اس کے تو ہاتھ سے اس کا بزنس نکل گیا. تو یہ بھی احساس ذمہ داری اور اس کا ڈیسیجن کس کا؟ اخبار بیچنے والے کا. 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تھی احساس ذمہ داری، کیا کہ مجھے میرا کام کرنا ہے. وہ اپنے کام میں مخلص تھا، اپنے مشن میں اور اپنے پروفیشن میں اور اپنے کاز میں وہ مخلص تھا. اس نے کپڑے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہاں کو رہنے کے لیے آ گیا اور نیا آدمی ہے، پہلی بار جا کر اٹیمپٹ کر دو، ہو سکتا ہے کہ اپنا سودا بک جائے. اس نے ڈیلے سے کام نہیں لیا. تو جب احساس ذمہ داری اور فیصلوں کا بر وقت ہونا جب یہ مل جائے تو الحمدللہ رب العالمین کامیابیاں بھی ملا کرتی ہیں. تو یہ 2 چیزوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں. آپ کی جو تعلیمی کیفیت یا تعلیمی جو آپ کا معاملہ ہے
اس کو بھی ساتھ لے اور اس میں احساس ذمہ داری ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے پڑھنا کیسے ہے. اس میں کوئی ہم کو آ کر، اب اخبار والے کو کس نے آ کر سمجھایا تھا یا تم یہ کیا کرو؟ وہ خود ہی اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشے میں، اپنے کام میں مخلص نظر آیا نا، اس کا ایک اپنی چیز نظر آئی اور اس وقت اس نے فیصلہ کیا میں اپنے تعلیمی معاملہ میں کتنا مخلص ہوں. اس کا فیصلہ آپ کا پڑھنے کا انداز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، آپ کی کتابوں میں جھانکنے کا انداز وہ بتائے گا کہ آپ، کیونکہ آپ اور ہم جو بھی، مطلب میں جیسے طالب علم کی بات کروں، آپ جامعۃ المدینہ میں آئیں تو آپ کی دوستی کتابوں سے ہے. یہاں آنے کے بعد آپ نے زید کو جانا ہے، عمر کو جانا ہے، بکر کو جانا ہے. مگر جب آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھنے آئے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ نہ زید تھا، نہ عمر تھا، نہ بکر تھا. آپ کے ساتھ 8 سے 10 کتابیں تھی یا 2 4 6 کتابیں تھی. آج ان کتابوں کی جگہ پر عمر آ گیا، کسی کتاب کی جگہ پر بکر آ گیا، کسی کتاب کی جگہ پر زید آ گیا ہے. کتاب پیچھے چلی گئی، آپ کا دوست آگے آ گیا. آپ اب اس کو وقت زیادہ دے رہے ہیں، کتابوں کو وقت بعد میں دے رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹتے چلے جائیں گے. اب نتیجہ تیسری چیز یہ آ گئی کہ ایک وقت تھا کہ کتابوں کے درمیان کبھی زید تھا، کبھی عمر تھا، کبھی بکر تھا. اب ہماری کتابیں کے درمیان تیسری چیز آ گئی ہے جو زید، بکر، عمر اور کتابوں کے درمیان ہے، وہ ہے موبائل فون. ہم نے اب اس کو وقت دینا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم اپنے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹتے چلے گئے. پہلے ہماری دوستی ہماری کتابوں سے تھی کہ وہی ہمارے رفیق تھے، وہی ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ میں ہمارے ساتھ آئی تھیں. مگر پڑھتے پڑھتے دوستوں نے جگہ بنائی کتابوں میں اور ہمیں فاصلہ ہو گیا. اب یہ نتیجہ ہے کہ موبائل نے آ کر ایسی جگہ بنائی کہ نہ ہم کتابوں کے قریب رہے، نہ ہم دوستوں کے قریب رہے. دوست بھی بولتا ہے یار کیا کر رہا ہوتا ہے، یار ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں، یہی فارغ کرتے کرتے وقت نکل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی ہیں. ایسے لوگ عموماً اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں، احساس ذمہ داری کھو بیٹھتے ہیں اور وقت پر فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں بھی ضائع کر دیتے ہیں. جب احساس ذمہ داری ختم ہو جائے، آپ کوس سے ہٹ جائیں اور وقت پر فیصلے بھی نہ کر سکیں اور وقت پر فیصلے کرنے کے درست مشورے بھی نہ کر سکیں، آپ کے پاس ٹائم اسپیس ہی نہ رہا کہ آپ یہ سب کریں. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو امیر سنت نے آج سے کچھ عرصے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ شاید مستقبل کے اندر مضبوط اور معتمد اور مستند علماء ہمیں میسر نہ آئیں. یہ نکلا الٹیمیٹلی نتیجہ جو میں ابھی لے کر چلا بیان. جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا کہ ایک چیز جو مفید ملنی ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو، وہ نہ ملی، کیونکہ وہ چیز جو تھی اس نے اپنی احساس ذمہ داری کو کھویا، اپنے کوس کو کھو دیا اور اس کے درمیان اور اس کے مقصد کے درمیان کئی چیزیں حائل ہو گئیں اور وہ لوز کر گیا. میری بات بہت مختصر تھی اور آپ کے اپنے مقاصد کو یاد دلانے پر مبنی تھی کہ اور آپ کے فیصلے کے لیے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرے، اس پر مبنی تھی اور آپ کے اندر ایک سوچ پیدا کرے. میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں مگر آپ کے لیے میں ایک سوچ چھوڑے جا رہا ہوں. جہاں بھی دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ کے اندر طلبہ کرام پر ہیں موجود، اساتذہ کرام ہیں، جو بھی آپ دیکھ یا سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان قائم کیے جا رہا ہوں. تھوڑی دیر غور ضرور کیجئے گا. اس کو ایک جسٹ بیان کا سیشن سمجھ کر اور ایک 2 4 عمدہ مثالیں اور ایک مقصد کی طرف سوچ کر جاتے جاتے بات مت کیجئے گا. جب آپ اٹھیں گے یا جائیں گے بات مت کیجئے گا. اب آپ ان چیزوں پر غور کریں کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کے اور کتاب کے درمیان فاصلہ کتنا رہ گیا، آپ کن چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اب اس کو غور کرتے چلے جائیے. کم از کم 1 گھنٹہ تو دے دیجئے اس بیان کو. بیان مختصر کرنے کی کوشش میری نیت میں نے بنائی، لیکن آپ کا وقت بیان کے لیے میں زیادہ لینا چاہتا ہوں، وہ سوچنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں. سننے کے لیے تھوڑا وقت ہے مگر اس بیان کو غور کرنے کے لیے آپ کو وقت زیادہ ملنا چاہیے. اور پھر
فیصلہ کیا کیا ہے آپ نے, کہاں جانا ہے, کس سمت جانا ہے. اگر آپ جیسے باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود ہے نا, اب آپ سڑک پر جائیں, اگر آپ کو مثال دے رہا ہوں, اگر آپ کو بولٹا مارکیٹ جانا ہے تو آپ کو یوں جانا ہے, اگر آپ کو نیپا چورنگی جانا ہے تو آپ کو یوں جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جانا کہاں ہے, جس سمت جانا ہے اس سمت کی گاڑی لیں گے نا بھائی, کہ جانا تو کسی اور سمت ہے, گاڑی کسی اور میں بیٹھ گئے تو گاڑی تو کہیں اور لے کر چلی جائے گی. تو آپ اپنی سمت کا تعین کریں کہ آپ نے آفٹر آل, جو چونکہ اس وقت بڑے درجے کے طلبہ کرام سامنے ہیں اور بالخصوص ان کے لیے میری حاضری ہے, تو آپ نے تعین کرنا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, پھر اس سمت چلنے پڑنے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو پرعزم بنائے اور درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے عموماً ایک شخصیتیں بیان کی جاتی ہیں نا, کہ بھئی آپ جو بیان کر رہے ہیں کوئی رول ماڈل ہمیں سامنے دے. تو میرے پاس رول ماڈل میں کیا, امیر سنت کی مضبوط ذات ہے. فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگا دے, یعنی ایک وہی جو فیصلہ کا وقت تھا وہی فیصلہ کیا. بڑا غور کرتے ہیں, یقین مانیں فیصلہ کرنے میں بہت غور کرتے ہیں, کیونکہ کسی بات کا جب فیصلہ کرنا ہے نا تو صرف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات فیصلے میں مثبت پہلو کو ہی دیکھا جاتا ہے, یعنی فائدے کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے, ہم نقصان کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. امیر سنت کی ذات کا میں نے یہ بڑا خوبصورت پہلو دیکھا ہے کہ آپ نقصان پر بڑی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس فیصلے کا نقصان کیا کیا ہوں گے. اب نفع اور نقصان دونوں کو موازنہ کیا جائے. جب نقصان کا پہلو زیادہ ہو تو وہ فیصلہ نہیں کیا جاتا, اور نفع کا پہلو زیادہ ہو تو عموماً فیصلہ اسی سمت کیا جاتا ہے. تو امیر سنت کی ذات پھر پر عزم ہے, ایک بار فیصلہ کرتے ہیں تو ڈٹے رہتے ہیں. یہ بات بڑی واضح طور پر میرے سامنے ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایک جتنا وقت دینا تھا سوچنے کو دے دیا, لیکن اب جب آپ نے فیصلہ کر کے وہ چیز اختیار کر لی, اپنا لی, تو اب اس کو نبھانے کی آپ کی طبیعت ہے کہ اس کو پھر نبھاتے رہو. لوگ فیصلہ کرتے ہیں, کاروبار شروع کرتے ہیں, یہ میری بھی تجربے کی بات ہے, بڑے مشورے کر کے فیصلے کر کے مشورے کر کے اور وہ غور و وچار کر کے یہ کاروبار شروع کرتے. جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں یار, سال ڈیڑھ سال ہو گیا, یا کام تو نہیں ہو رہا, اور کاروبار بند کر دیتے ہیں. لاس کرتے ہیں, بہت زبردست لاس کرتے ہیں. میں اسے لوگوں کو سمجھاؤں, بٹ اپنی مارکیٹ میں اور اپنے کام میں ڈٹے رہیں. اگر حلال و طیب رزق کے لیے آپ نے کھولا ہے اپنا کام تو ڈٹے رہیں. تھوڑے عرصے میں الحمدللہ کاروبار بھی کھلتا ہے, کام بھی کھلتا ہے, تجربہ بھی ہوتا ہے, اعتماد بھی بحال ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمت سے کام لیں, حوصلے سے کام لیں, کمزوری نہ دکھائیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.